بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں میرے تمام دوست ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش آباد رکھے۔ آج ہم قوم ہود کے بارے میں مطالعہ کریں گے کہ قوم ہود پر اللہ تعالیٰ کا عذاب کیوں نازل ہوا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کو بنی اسرائیل قوم کی طرف ہدایت لانے کے لیے، ہدایت سکھانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں اپنی قوم کی ہدایت کے لیے اپنے بندے بھیجتے رہے ہیں، لیکن یہ قوم پر ہے کہ وہ ہدایت پاتی ہے یا نہیں۔ ہدایت کی توفیق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھٹکتے ہیں کہ ان کو ہدایت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ بنی اسرائیل کا ایک فرقہ تھا جو کہ گناہوں میں بہت زیادہ دھنستا چلا جا رہا تھا۔ یہ لوگ بہت زیادہ شرک کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، غرور کرتے تھے، تکبر کرتے تھے، عیاشی کرتے تھے اور غافل ہو چکے تھے۔ ان کو زنا میں نہ یہ تمیز تھی یہ جانور ہے، یہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کو سمجھائے، لیکن یہ قوم اپنے طاقت کے غرور میں مبتلا تھی۔ ان لوگوں کا قد 40 ہاتھ کے قد کے برابر ہوتا تھا اور ان کی عمر 800 سے 900 سال تھی۔ ان کے نہ دانت کمزور ہوتے تھے، نہ ہڈیاں کمزور ہوتی تھی، نہ کسی قسم کی بیماری ان پر آتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بے معنی طاقت بخشی تھی جس کے نشے میں یہ مبتلا ہو گئے تھے۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے اپنا پیغام، اللہ کا پیغام ان تک پہنچایا تو وہ لوگ ان کا مذاق اڑانے لگے۔ وہ کہنے لگے کہ ہود، کیا تمہیں زیادہ پوجا نے، زیادہ عبادت نے گمراہ کر دیا ہے؟ تو کیسی باتیں کرتا ہے؟ ہم تیری بات مان لیں اور اپنے باپ دادوں کا چال چلن چھوڑ دیں؟ تو خواہ خواہ ہمیں بھٹکاتا ہے۔ وہ لوگ آپ کی باتوں کا انکار کرتے اور آپ پر بھی ظلم کرتے اور کہتے کہ ہمارے جیسا کوئی طاقتور ہے تو ہمارے سامنے لے آؤ۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ جس ذات نے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ اسی طاقت کی گمراہی میں وہ بار بار ہود علیہ السلام کو کہتے کہ اگر کوئی ہے طاقت والا تو ہمارے سامنے لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان سرکشی کی سزا کے طور پر عذاب دینا شروع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس علاقے میں بارش برسانا بند کر دی۔ بارش برسانے کے سبب لوگ بھوک کا شکار ہو گئے، کیونکہ سارا دانہ دن کا ختم ہو چکا تھا، تمام سبزہ ختم ہو چکا تھا۔ لوگ بھوک اور افلاس کی وجہ سے پتوں کو کھا گئے، درختوں کو کھا گئے، جانوروں کو کھا گئے، حتیٰ کہ بلی، کتے اور سانپ وغیرہ بھی ختم کر چکے تھے۔ یہ لوگ اپنی بھوک کی وجہ سے تڑپنے لگے، اور وہ لوگ جو کہ خدا کو نہیں مانتے تھے وہ اپنے خداؤں، بتوں، ہر ایک سے فریادیں کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے ان پر 3 طرح کے بادل بھیجے۔ سرخ رنگ کے بادل بھیجے، سفید رنگ کے بادل بھیجے اور کالے رنگ کے بادل بھیجے، اور کہا کہ تم لوگ انتخاب کر لو اس میں سے کون سے بادل آپ پہ برسائے جائیں۔ ان لوگوں نے سوچا سرخ بادلوں میں چونکہ ہوا ہوتی ہے اور ہوا کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس وقت پانی کی ضرورت ہے جس سے ہمارا دانہ دن کا اگے اور ہمارے لیے پیٹ میں کچھ کھانے کے لیے جائے۔ ان کی یہ پیٹ کی بھوک ان کو تڑپا کر رکھ دیا تھا۔ انہوں نے سوچا سفید بادلوں میں کچھ بھی نہیں ہوتے، اس لیے ہمیں کالے بادلوں کا انتخاب کرنا چاہیے، کیونکہ کالے بادلوں میں بہت زیادہ پانی ہوگا۔ جب بہت زیادہ پانی آئے گا تو زمین اپنے پھل پودے نکالے گی۔ چونکہ ان کا یہ انتخاب کرنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی مان لی اور ان پر کالے بادل بھیج دیے۔ جب انہوں نے کالے بادلوں کا چہرہ دیکھا تو وہ خوشی سے پاگل ہو رہے تھے کہ ابھی بارش آنے والی ہے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے ان پر کس قسم کا عذاب نازل ہونے والا تھا۔ جو ہی کالے بادل آئے تو اس کے ساتھ انتہائی تیز و تندو ہوا چلنے لگی، ایسی ہوا کہ جو ان کے پاؤں کو انہوں نے اکھاڑ دیا۔ اتنے قداور شخص ہوا میں ہوا کے تنکوں کی طرح بکھرنے لگے اور ان کے بیجے باہر آ گئے اور وہ ایک دوسرے سے ٹکرانے لگے۔ جو لوگ تھے وہ غاروں میں گھسنے لگے کہ ادھر ہوا ہمیں نہیں چھو پائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب عذاب پہنچانا ہے تو وہ ہر بل میں پہنچا دے گا۔ ہوا نے اپنی تیزی کی وجہ سے ان کو غاروں میں سے بھی باہر نکال دیا اور وہ ایک دوسرے سے ٹکرا کے وہی ہلاک ہو گئے۔ آخر اللہ تعالیٰ نے ان پر ثابت کر دیا کہ وہ طاقت اور قدرت والا ہے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں گمراہی سے بچائے اور آزمائش سے بچائے اور اپنی سرکشی میں مبتلا نہ کرے، ایمان پر وفات دے۔
अगर इन्फॉर्मेशन या वाक़या पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपके लिए और आपके बच्चों के लिए मज़ेदार सच्चे इस्लामी वाक़यात मिलते रहें। जज़ाकल्लाह।